اس نے کہا آپ گواہ ہو جائیں، میں توبہ کرتا ہوں آج سے یہ دل دھڑکے گا تو حضور کی محبت میں دھڑکے گا، مدینے کے تاجدار کی محبت میں دھڑکے گا۔ امام صاحب نے کہا شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تب مدینے میں لوگ شراب پیتے تھے، لیکن حضور نے فرما دیا حرام ہے، سب نے شراب چھوڑ دی تھی، اس لیے کہ شراب کے نشے سے زیادہ انہوں نے محبت رسول کا جام پی لیا تھا۔ اللہ اکبر، بچے کے قدم جو پھسلے تھے وہ سیدھے راستے پر آ گئے، اس کے بعد اس نے توبہ کرنے کے بعد اب روتا ہے تو حضور کی محبت۔ السلام علیکم، اس ویڈیو ہم سنیں گے مولانا شاکر علی نوری کا بیان کو باپ اور بیٹے کا ایک دردناک واقعہ کے بارے میں۔ یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ پہلی بار آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، نیکسٹ ویڈیو کے لیے اچھا لگے تو اور اپنے دوستوں کے پاس بھی شیئر کرنا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، آپ کا سمے برباد بالکل نہیں کریں گے، پوائنٹ پر آتے ہیں ڈائریکٹ، ٹھیک ہے؟ تھینک یو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ممبئی کی سرزمین ہے، یہاں بہت سارے یوپی، بہار، بنگال، راجستھان سے لوگ آتے ہیں، اور جب آتے ہیں ڈگری نہیں ہوتی، ایجوکیشن نہیں ہوتا، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی بھنگار بیچتا ہے، کوئی پارٹی کا کام کرتا ہے، کوئی سبزی بیچتا ہے، اور اس طریقے سے وہ زندگی گزارتا ہے۔ ایک ایسا ہی شخص ممبئی کی سرزمین پر پارٹی والے کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں پارٹی والے کا کام ہوتا ہے سامان اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بوڑھا شخص جو پارٹی کا کام کرتا تھا، اس کے دل میں تمنا تھی کہ جو کام میں کر رہا ہوں میرا بیٹا وہ کام نہ کرے، اس لیے کہ اس نے دیکھا تھا کہ وہ سامان لے کر سرمایہ داروں کے گھروں پر جب پہنچتا تھا، ان کے گھر دیکھا تھا، ان کے بچوں کو دیکھا تھا، تو دل میں تمنائیں انگڑائیاں لیتی تھی کہ میرا بچہ جس کے لیے میں تعلیم کے پیچھے خرچ کروں، میرا بچہ ان کے جیسے عالیشان گھر کے اندر رہے، اچھے لباس پہنے، اس کے پاس بھی کار ہو، اس کے پاس بھی نوکر چاکر ہو۔ باپ پارٹی ہر پتا چاہتا ہے کہ اپنا جو بچہ ہے وہ اونچے مقام پر پہنچے، ایک رسپیکٹفل جاب کرے، تو دلائی، اپنے بیٹے کو پڑھایا، بیٹا پتا ہے جو اپنے بیٹے کو بھی چاہتا ہے کہ میرا باپ وہ اس طریقے سے اپنے بچوں کو چاہتا ہے کہ اپنے اونچے سے مقام پر اس کو بیٹھانا، وہ ہر پتا بھی چاہتا ہے۔ آگے سنتے ہیں، ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں آپ۔ والے کے فرائض کو انجام دیتا، نوکر پارٹی والے کا کام انجام دیتا، اور انجام دینے کے بعد دولت جمع کرتا، اپنے بیٹے کو تعلیم دلائی، اپنے بیٹے کو پڑھایا۔ بیٹا اپنے باپ کی محنت و مشقت کو دیکھتا تھا کہ میرا باپ کس طریقے سے لوگوں کا سامان کاندھے پر اٹھا کر اور لوگوں کا سامان پارٹی میں اٹھا کر گھر تک پہنچاتا ہے، اور اس کے عوض میں کسی نے 50 روپے دے دیے، کسی نے 100 روپے دے دیے، لیکن وہ بچہ جانتا تھا، اس پارٹی والے کے بچے کے دل میں احساس تھا، اپنے باپ سے پوچھتا ہے باپ آپ میرے لیے کیا امیدیں رکھتے ہیں؟ باپ نے کہا تھا میری امید بس یہی ہے کہ میرے بیٹے تم پڑھ لکھ کر بڑا بن جا، بڑا انسان بن جا۔ اللہ اکبر، بیٹے نے اپنے باپ کو یقین دلایا، ابا جان میں محنت کروں گا، مشقت کروں گا، اور میں مشقت کر کے تعلیم حاصل کروں گا۔ بیٹے نے SSC میں ٹاپ کیا، بیٹے نے SSC کے اندر میرٹ لسٹ میں اپنا نام درج کروایا۔ جب اچھی طریقے سے کامیابی حاصل کیا، باپ کے چہرے پر خوشی تھی، باپ کے چہرے پر مسرت تھی۔ SSC پاس ہونے والا بچہ جو ہوتا ہے اس کی عقل اور شعور اتنا پختہ نہیں، عقل و شعور اتنی پختہ نہیں ہوتی، جانتے ہیں شعور اتنا پختہ نہیں ہوتا، جانتے ہیں وہ بچہ 12 کے اندر تعلیم حاصل کرتا ہے اور 12ویں تک جب پہنچتا ہے تو 12ویں میں ٹاپر بننے کے بعد اب اس کے لیے فیلڈ چوائس کرنی تھی، کس راستے پر جائے، کون سی فیلڈ کے اندر جائے، کس میدان میں وہ اپنی تقدیر کو آزمائے، محنت کرتا ہے۔ باپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، باپ سینے سے لگا کر اپنے بچے سے کہتا ہے میرے مستقبل کے ارمان کی تکمیل میرے بیٹے تیرے جیسی اولاد اللہ سب کو عطا فرمائے۔ بچہ پڑھتا جاتا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ بچے نے MBA کیا، اور MBA کرنے کے بعد اس کی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس نے جاب کے لیے ایک کمپنی میں اپلائی کیا۔ اپلائی کرنے کے بعد اسے ملازمت مل گئی۔ جب اسے ملازمت مل گئی، باپ کی خوشی کی انتہا نہیں تھی،
लंबी सैलरी, अच्छी सैलरी, और बेटे को मुलाजिमत मिल गई। बेटे की जब पहली तनख्वाह आई, तनख्वाह आप मुलाजिमत, मुलाजिमत मतलब जॉब है ना। MBA करने के बाद बच्चे को जॉब मिल जाता है और इसकी वजह से पिता बहुत खुश होता है। इस वीडियो में तो यही पता चल रहा है कहानी में, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसने अपने कि मैं बहू लेकर के आऊं। बेटे ने कहा अब्बा जान आपका जैसा हुक्म मेरे सर और आंखों पर, अब्बा जान जो आप चाहे करें। एक अच्छी पढ़ी लिखी बच्ची के साथ रिश्ता तय हो गया और अल्लाह अकबर, ऐसे पढ़े लिखे और नेक बच्चे को रिश्ता देने से कौन इनकार करेगा। शादी हो गई, बच्ची घर पर आ गई, निकाह हो गया, बड़े शान से हुआ, बड़े धूमधाम से हुआ, बड़े लोग उसके अंदर शरीक हुए। मस्जिद के इमाम कहा करते थे अल्लाह इस जैसी औलाद सबको अता करे। मोहल्ले वाले कहा करते थे अल्लाह इस जैसा नौजवान सबको अता करे। रिश्तेदार कहा करते थे अल्लाह इस नौजवान जैसा नौजवान सबको अता करे। जिंदगी गुजर रही है, बाप को और माँ को हज करा दिया उसने। उसके बाद उसके घर में बच्चे पैदा हुए, बच्चे बड़े हुए, स्कूल में एडमिशन, बाप के बारे में पूछा गया तो बाप की डिग्री के बारे में, उसकी जॉब के बारे में उसे बताया गया। अल्लाह अकबर, सिचुएशन ये थी कि उस बच्चे पर हर कोई नाश करता था। कुछ साल एक कंपनी में जॉब करने के बाद उसने फिर सोचा अखराजात बढ़ गए हैं, अखराजात बढ़ने के एवज में मेरे साथ एक्सपीरियंस भी है, मैं उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पर अगर दूसरी कंपनी के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करूं तो मुझे अच्छी सैलरी पर जॉब मिल जाएगी। उसने दूसरी कंपनी में अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद उसे जॉब मिल गई, अच्छी तनख्वाह पर उसे जॉब मिल गई। जब उसे जॉब मिली और तनख्वाह के अच्छी मिलने लगी, वो जिंदगी गुजारने लगा। एक मर्तबा ऐसा हुआ, अब तवज्जो चाहूंगा, सारे नौजवान मेरी गुफ्तगू को गौर से सुने। अब सिचुएशन ये हुई कि जब ओहदा बढ़ गया, जब बड़ी कंपनी में पहुंच गया तो अब बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होने लगी। जानते हैं आप, दो कंपनी के मैनेजर से उसके राब्ते हुए, ताल्लुकात हुए, दोस्ती हुई। एक मर्तबा तीनों ने, यानी दोनों दोस्तों ने जो मैनेजर थे और ये जो था, तीनों ने प्लान बनाया कि आज रात को डिनर हम होटल में लेंगे। तीनों गए होटल के अंदर। जैसे ही होटल में पहुंचे, पहुंचने के बाद उन दोनों ने शराब का ऑर्डर दिया और उसके बाद खाने का भी ऑर्डर दिया। शराब आई। जैसे ही शराब आई, उस नौजवान ने कहा यार मैं तो ये सब चीजें नहीं करता हूँ, न मुझे इससे दिलचस्पी है, मैं इन चीजों को हराम समझता हूँ, मैं इससे बचता हूँ। तो दूसरे ने ताना दिया बड़ा अजीब आदमी है, जालिम तू मुंबई में रहता है और इतना पैसा कमाता है, सिर्फ बीवी बच्चों ही पर खर्च करेगा, अय्याशी में क्यों खर्च नहीं करता। बार बार नौकरी थोड़ी मिलती है, बार बार जवानी थोड़ी मिलती है, बार बार पैसे थोड़ी मिलते हैं। इस तरीके से उसको वर्गलाना शुरू किया। वो कहता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता। तो एक ने ताना दिया ये मर्द हो तो ऐसा करेगा ना, ये मर्द ही नहीं है। जब ऐसा कहा उसने तो उसको गुस्सा आया, शराब के पूरे गिलास को उठाकर एक ही वक्त में उसने पी लिया। बस ये शराब की इब्तिदा होती है। अब उस नौजवान की आदत ये हो गई, अब रोजाना बिला नागा शराब चाहिए, सुबह भी शराब चाहिए, शाम को भी शराब चाहिए। अब कुछ दिनों के बाद जब कंपनी के मालिक को पता चलता है कि ये शराबी बन चुका है, बेपनाह शराब पीता है, उसे कंपनी से निकाल दिया और उसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी नहीं दिया। जानते हैं आप, उसके बाद जिस कंपनी में वो अप्लाई करता, कोई कंपनी रखने को तैयार नहीं थी, इसलिए कि उसका शराबी होना मशहूर हो गया था। और बेवड़े को कोई जॉब थोड़ी देता है, शराबी को कोई जॉब थोड़ी देता है। अब कोई उसको मुलाजिमत नहीं दे रहा। अल्लाह अल्लाह, अब बाप का जेवर बेच रहा है, बाप बीवी का जेवर बेच रहा है। सिचुएशन बदल गई। वो बाप जो मस्जिद में सफे अव्वल में होता था, अब बाप मस्जिद में नहीं जाता, इसलिए कि दुनिया कहेगी ये शराबी का बाप आया है। माँ कहीं रिश्तेदारों में नहीं जाती थी, इसलिए कि माँ को डर था कि दुनिया कहेगी ये शराबी की माँ आई है। बीवी अपने मैके नहीं जाती थी, इसलिए कि डर था कि मैके वाले कहेंगे इसका शौहर बिगड़ चुका है। बच्चे स्कूल
جانے میں کتراتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسکول کے بچے اور ٹیچر ہمیں کہیں کہ یہ شرابی کا بیٹا ہے۔ آپ بتائیے چند دوستوں کی سنگت نے اس نوجوان کی زندگی بدل دی، اس نوجوان کی عادت بدل دی، اس نوجوان کی حالت بدل دی۔ اللہ اکبر، سب بک چکا، سب ختم ہو چکا۔ باپ اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر یہ دعائیں کرتا ہے، اے اللہ وہ غریبی کتنی اچھی تھی کہ میرا بیٹا راستے پر تھا، وہ دولت کتنی بری ہے جس سے میرے بیٹے کے قدم بہک گئے، اے اللہ مجھے پھر سے میرا بیٹا عطا فرما دے۔ رات کی تاریکی میں باپ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں یہ التجائیں کر رہا تھا، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ رات کو بے پناہ شراب پی کر وہ بچہ اپنے گھر کی طرف نکلا۔ جیسے ہی گھر کی طرف بڑھا، چلتے چلتے اچانک قدم لڑکھڑائے اور گھر کے قریب کی نالی میں گر گیا۔ اللہ اکبر، قریب میں مسجد تھی، فجر کی نماز کا وقت ہوا، امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے مسجد کی طرف جب بڑھے، اس نالی میں گرے ہوئے بچے کو دیکھ کر اس کا صاف ستھرا زمانہ یاد آ گیا۔ امام صاحب کو ترس آ گیا، یا اللہ یہ بچے کی کیا حالت ہے۔ امام صاحب نے پانی اس کے منہ پر چھڑکا، اس کے سر کو گود میں لیا، اور اس بچے کو جب ہوش آیا تو بچے سے کہا، بیٹے کیا تو نے تیری حالت بنا لی ہے، شراب سے توبہ کر لے، شراب سے بچ جا۔ اس بچے نے کہا، حضرت بچنا تو چاہتا ہوں لیکن عادت جاتی نہیں۔ جانتے ہیں امام صاحب نے علاج بتایا، امام صاحب نے طریقہ بتایا، فرمایا بیٹے آج سے تعلق شراب سے جوڑنے کی بجائے مدینے کے تاجدار سے جوڑ لے۔ جب حضور کی محبت تو اپنے سینے میں صحیح معنوں میں بٹھا لے گا تو سارے نشوں سے تیرا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اس نے کہا آپ گواہ ہو جائیں، میں توبہ کرتا ہوں، آج سے یہ دل دھڑکے گا تو حضور کی محبت میں دھڑکے گا، مدینے کے تاجدار کی محبت میں دھڑکے گا۔ امام صاحب نے کہا شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تب مدینے میں لوگ شراب پیتے تھے، لیکن حضور نے فرما دیا حرام ہے، سب نے شراب چھوڑ دی تھی، اس لیے کہ شراب کے نشے سے زیادہ انہوں نے محبت رسول کا جام پی لیا تھا۔ اللہ اکبر، بچے کے قدم جو پھسلے تھے وہ سیدھے راستے پر آ گئے۔ اس کے بعد اس نے توبہ کرنے کے بعد اب روتا ہے تو حضور کی محبت میں روتا ہے، اب درود پڑھتا ہے، اب نماز پڑھتا ہے، اب توبہ کرتا ہے۔ اللہ نے پھر سے اسے اچھی زندگی عطا فرمائی اور ملازمت مل گئی۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، آدمی پہلے نشے کا عادی نہیں بنتا، دوستوں کی سنگت اسے نشہ خور بنا دیتی ہے، دوستوں کی محبت اسے نشہ خور بنا دیتی ہے، آواروں کی محبت اسے نشہ خور بنا دیتی ہے۔ اے مسلمانوں، تمہاری ذمہ داری ہے نشے سے بچو اور نشے سے بچاؤ۔ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو اللہ رحم و کرم فرمائے کہیں پوری بستی نشے کی عادی نہ بن جائے، کہیں ہمارے محلے کے بچے گلی کوچوں کے اندر، نالیوں کے اندر نشے کی وجہ سے دم نہ توڑ دے۔ اللہ رحم و کرم فرمائے۔ نشہ بہت بری چیز ہے، نشہ اسلام میں حرام ہے، نشہ کرنے والے کو نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ اللہ کے رسول پسند فرماتے ہیں، بلکہ نشہ کرنے والے پر لعنت فرمائی گئی، نشہ کرنے والے کو برا سمجھا گیا، نشہ کرنے والے کی زندگی اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے۔ میں اس بستی میں بسنے والے نوجوانوں سے گزارش کروں گا، جہاں تم لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہو وہیں تمہیں اگر کوئی نشے کا عادی مل جائے اس کو سمجھاؤ، اس کو پیار سے بتاؤ کہ یہ کیا تم کر رہے ہو، یہ کس غلط راستے پر تم چل پڑے ہو۔ انشاءاللہ تمہارے سمجھانے کی بنیاد پر اگر اس کی زندگی سنور گئی تو ممکن ہے اس کی زندگی کا سنورنا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے تمہیں اجر کا حقدار بنا دے۔ میرے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کے بعد آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو پلیز اس کو لائک کرنا